الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت والے دن تمام انسانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اگر نیک اعمال والا پلڑا بھاری ہوگا تو اس کے لیے جنت ہے، وہ کامیاب ہوگا۔ اگر برے اعمال والا پلڑا وزنی اور بھاری ہوگا وہ انسان ناکام ہوگا، اپنے آپ کو خسارے میں لے جانے والا ہوگا۔ اعمال کا وزن اخلاص اور سنت کے مطابق ہوگا، جس عمل میں جس قدر اخلاص کی رعایت رکھی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کا خیال رکھا جائے گا، وہ عمل اسی قدر قیامت والے دن وزنی ہوگا۔ اور جس عمل سے اخلاص نکال دیا جائے، ریاکاری زیادہ ہوگی، دکھلاوا زیادہ ہوگا، یا وہ کام سنت سے ہٹا ہوا ہوگا، وہ کام اس قدر ہی اللہ رب العزت اس کام کو، اس عمل کو قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال میں ہلکا کر دیں گے، اس کے ترازو میں اس کا وزن کم ہو جائے گا۔ اعمال کا وزن ہوگا یا اعمال کو شکلیں دی جائیں گی، ان شکلوں کا وزن ہوگا، یا ان اعمال کی بدولت انسان کے جسم کا وزن ہوگا۔ اس کے بارے میں مختلف روایت اور مختلف اقوال ملتے ہیں۔ بس مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اس پر یقین رکھے کہ اللہ رب العزت ایک دن ترازو قائم کرنے والے ہیں، اس ترازو کے اندر میرے ہر اچھے اور برے عمل کا وزن کیا جائے گا۔ نیک اعمال کی کوشش کرے، نافرمانی کے کاموں سے بچے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگے، ناراضگی والے کام سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ رب العزت کا ذکر، اللہ کے نام کی بڑی طاقت ہے۔ قیامت والے دن اللہ کا نام اس انسان کے نامہ اعمال یعنی ترازو کے پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی 99 دفتر گناہوں کے لا کر پیش کرے گا اور ڈر رہا ہوگا کہ میری پکڑ ہے، اب میری بخشش کوئی نہیں۔ اتنے میں اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ایک ٹکڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جس پر لکھا ہوگا اس کے نامہ اعمال میں رکھ دیا جائے گا، تو اس کا نامہ اعمال والا پلڑا وزنی اور بھاری ہو جائے گا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے اخلاق اور زیادہ خاموش رہنا، اچھے اخلاق اور زیادہ خاموش رہنا، اس سے بڑھ کر کوئی انسان کے لیے نامہ اعمال کو وزنی کرنے والی چیز قیامت والے دن نہیں ہوگی۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی روتا ہے، اللہ کے خوف سے روتا ہے، جہنم کے ڈر سے روتا ہے، آخرت کے ہولناکیوں کو سوچ کر روتا ہے، یہ رونا بھی اس قدر وزنی ہوگا کہ کل قیامت والے دن انسان کے نامہ اعمال کو وزنی کر دے گا۔ ایسے ہی اگر کسی انسان نے کسی انسان کو کسی نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف رہنمائی کی ہوگی، اسے کسی نیک عمل پر لا کھڑا کیا ہوگا، اسے دیندار بنایا ہوگا، نمازی بنایا ہوگا، کوئی بھی اچھا عمل اس کی زندگی میں شروع کروا دیا ہوگا، قیامت والے دن یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اس کے اپنے اعمال بہت کم ہوں گے، لیکن دیکھے گا کہ روئی کی طرح بڑے بڑے پہاڑ، بادلوں کی طرح بڑے بڑے پہاڑ نیکیوں کے اس کے نامہ اعمال میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ حیران ہوگا اور تعجب کرے گا، پوچھے گا کہ میں نے یہ نیک عمل کیے نہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ عرض کیا جائے گا
کہ دنیا میں جو تم لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے تھے، نیکی کی طرف بلاتے تھے، ان کا صلہ آج تیری نیکیوں کی شکل میں تیرے نامہ عمل میں ڈال دیا گیا۔ ایسے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ انسان کے نامہ اعمال کو کل قیامت والے دن وزنی کر دے گا۔ ایسے ہی دین سیکھنا اور اللہ کے راستے میں جان قربان کر دینا، یہ انسان کے نامہ اعمال کو، اس کے ترازو کو وزنی کر دے گا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے، دو بول ایسے ہیں جو زبان پر بہت آسان، لیکن ان کلمات کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جو آدمی ان کلمات کو کثرت سے پڑھے گا، قیامت والے دن اس انسان کا نامہ اعمال بڑا ہی وزنی کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی کئی ساری احادیث کا مجموعہ اور خلاصہ یہ نکلتا ہے، جس نے جس قدر کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجا ہوگا، درود شریف پڑھا ہوگا، کل قیامت والے دن اس کی درودیں اس کے نامہ اعمال کے پلڑے کو، اس کے نیکیوں والے پلڑے کو جھکا دیں گی۔ تو یہ کچھ اعمال میں نے مختصر ذکر کیے ہیں۔ اگر مسلمان ایک ایمان والا ان اعمال کو اپنانے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل کل قیامت والے دن جب اعمال تلنے کا وقت آئے گا تو یہ انسان کا نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور یہ انسان کامیاب ہو جائے گا اور ہمیشہ کی ناکامی سے بچ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔